खैबर शक्ल की जायद बनाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज 19 सफ़र का दिन है और हमारी मशी ये नेक्स्ट हमारा सेकंड डे है जो कंटिन्यू है। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम एक मौक़िफ़ पे रुके थे। हज़रत अब्बास का जो मौक़िफ़ था, ईरानी मौक़िफ़ था, वहाँ हम रुके थे और वहाँ हमने शावर लिया, नमाज़ पढ़ी और थोड़ी देर रेस्ट कर ली। उसके बाद डायरेक्ट हम निकल गए। जब तक हम बाहर आए तो थोड़ी थोड़ी सुबह होना शुरू हो गई थी। अभी पूरी तरह सनराइज़ नहीं हुआ बट थोड़ी थोड़ी सुबह होना शुरू हो गई थी। बट इतना ज़्यादा हजूम फजर के फ़ौरन बाद ही वॉक पे अर्बन वॉक पे निकल आया था। जब आप दूर से ही ये बड़ा सा एक अलम देखते हैं ना, बड़ा सा अलम, तो उसके कुछ देर बाद ही करबला आ जाता है। मतलब अब हमें ये एहसास हो गया है कि करबला बहुत नज़दीक है। ये मौक़िफ़ सारे खुल गए हैं। इस वक्त मौक़िफ़ पे ना नाश्ता मिल रहा है, बॉयल्ड एग मिल रहे हैं, कहवा मिल रहा है, बन मिल रहा है, बिस्किट, केक, इस तरह की चीज़ें इस वक्त मौक़िफ़ पे मिल रही हैं और सारे मौक़िफ़ खुले हुए हैं। सुबह में उतने ही लोग हैं जितने रात में थे। मतलब दोपहर में आपको कम लोग मिलेंगे बट सुबह फजर के टाइम और रात के टाइम आपको बहुत लोग मिलेंगे। अभी हमने क्या किया, हम रोड क्रॉस करने लगे हैं क्योंकि उस तरफ बहुत ज़्यादा क्राउड है। और फिर हमने सोचा कि अभी हमारी एनर्जी, क्योंकि हमने शावर वगैरह ले लिया है, हम 1 घंटे तक हमने रेस्ट भी किया था, तो हमारी एनर्जी रन ना हो, तो हमने रोड क्रॉस कर लिया ताकि हम थोड़ा स्पीड से चल सकें। अब हम करबला में एंटर हो गए हैं। हमारे पोल्स जो थे वो पूरे हो गए हैं। 1450 पोल्स हमने कर लिए हैं। और उसके बाद करबला, लोग समझते हैं कि जब आप पोल्स पूरे कर लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद रोज़ा आ जाता है, बट नो, जब आपके 1450 पोल्स पूरे होते हैं उसके बाद फिर आपका करबला के शहर का जो फासला होता है वो स्टार्ट होता है। फिर आपकी वॉक जो है करबला के शहर में जो है स्टार्ट होती है। हम थोड़ी देर बैठ गए थे, हमारे कुछ दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे जो हमारे ट्रैवल ग्रुप में हमारे साथ थे। और हमें थोड़ा सा, क्योंकि अब बिल्कुल जो हमारी टांगों की हालत है उन्होंने बिल्कुल जवाब दे दिया है। अब बहुत ज़्यादा थक गई हैं टांगें, तो हम हर आधे घंटे के बाद 10 मिनट बैठ रहे थे। पर मौला का बहुत बहुत शुक्र है कि हम अब करबला पहुंच गए हैं। ये जो रास्ता है ना, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जब आप चलते जाते हैं ना तो आपको मौला अब्बास का हरम नज़र आता है। मौला अब्बास का रोज़ा नज़र आता है, गुंबस नज़र आता है। तो जहाँ पे आपकी भले से जितनी भी आपकी टांगें थकी हुई हो ना, वो उस गुंबस को देखकर इस तरह चलती जाती हैं, इस तरह चलती जाती हैं तक जैसे कि उन्होंने इतना 80 किलोमीटर का फासला तय नहीं किया होता। इन आँखों में इतना ज़्यादा जो है एक होता है, मैं आपको क्या बताऊँ, एक जोश होता है दिल में, एक मौला के नाम की मोहब्बत होती है जो आपको फिर सारी थकन चली जाती है आपकी। बस फिर ऐसा है कि हम जब पहुँचे हैं ना, मशीज़ हमने कंप्लीट कर लिया और मौला का रोज़ा हमें नज़र आ गया। उसके बाद हम डायरेक्ट होटल नहीं गए। हम जिस तरह से भी थे, थके हुए थे। अब हमने शावर तो मौका पे ले लिया था, कपड़े हमने चेंज कर लिए थे, हम पाक साफ़ ही थे। हमने वज़ू किया और फिर हम पहले मौला को सलाम करने, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को सलाम करने पहुंच गए। और फिर हमने सोचा कि हम होटल जाएंगे। मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैंने अपने जूते तो रखवा लिए हैं, बट जो मुझे क्राउड नज़र आ रहा है ना इस वक्त, इस कदर रश था कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं अंदर किस तरह जाऊँगी। ज़री की ज़ियारत तो थी ही बहुत मुश्किल। इवन दो कि मैं आपको एक बात बताऊँ,
یہاں پہ میں اتنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنا ہجوم، اتنا رش، اور پھر چیکنگ میں بالکل اب میرا سانس جو ہے نا بند ہو گیا تھا، بہت زیادہ رش تھا۔ اور پھر جب میں اندر چلی گئی تو مجھے پتہ چلا کہ مولا کی زری بند ہے، عورتوں کی، لیڈیز کی سائڈ مولا عباس علیہ السلام کی زری بند رہتی ہے چیلم کے دن 19 صفر کو اور 21 کو، 20 صفر کو چیلم ہوتا ہے، تو 19 20 اینڈ 21 3 دن مولا کی زری بند رہتی ہے، لیڈیز کی طرف، جینٹس کی طرف کھلی رہتی ہے۔ تو بس پھر میں اندر چیکنگ وغیرہ بھی میں نے کرا لی تھی، پھر میں حرم میں تھوڑی دیر بیٹھی، میں نے وہیں سے مولا کو سلام کیا اور پھر میں باہر آ گئی تھی، کیونکہ اتنا زیادہ رش تھا، اتنا زیادہ رش تھا۔ پھر آپ کا سلام ہو گیا، آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بہت سارے علماء نے بھی مینشن کیا ہے، بہت سارے مجلسوں میں بھی یہ چیز آئی ہے، جیسے کربلا میں ڈیورنگ عاشور جاتے ہیں آپ یا ڈیورنگ چیلم جاتے ہیں، تو یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زیارت اسی وقت ہو رہی ہے جب آپ زری کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اوبویس ہے کہ ہم لوگ جو ہے اتنا دور سے جاتے ہیں، ہمارے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ ہم مولا کی زری کو بوسہ دیں، ہم مولا کی زری کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے ٹچ کریں، ہم پکڑیں زری کو، دعائیں مانگیں، سلام پیش کریں، گریہ کریں، یہ تو ہمارے دل کی حسرت ہوتی ہے۔ پر ایک میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ جیسے میں جب گئی اور مجھے پتہ چلا کہ زری بند ہے، ہم زیارت نہیں کر سکتے، میرے دل میں اتنا افسوس، دکھ ہوا، بہت، میں ڈسہارٹ ہوئی، بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوئی کہ ہم نے اتنی مشی ہم کر کے آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے دور سے گنبد بھی دیکھا، اور میں مولا کے روزے میں سماؤ اندر بھی آ گئی ہوں، چیکنگ وغیرہ ساری چیزیں کراس کر کے، اور میں ہوٹل بھی نہیں گئی، میں ڈائریکٹ جو ہے ہم اراؤنڈ 7 بجے پہنچے ہیں، اور ہم پھر اس میں مجھے 2 گھنٹے لگ گئے اندر دری میں داخل ہوتے ہوئے مولا عباس کے روزے کی۔ اور جب میں اندر گئی تو مجھے پتہ چلا کہ زیارت بند ہے۔ پھر یہی چیز جب میں واپس آئی، مجھے ہوٹل پہ بھی کافی لوگوں نے بولا، پھر ہماری مجلس تھی اس کے بعد، وہاں پہ بھی یہی ذکر ہوا کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں جن کی زیارت نہیں ہو پا رہی ہے، وہ ڈسہارٹ نہ ہو، ایونچولی تو زیارت ہو جائے گی، بٹ ہمارا ہوتا ہے نا کہ آتے سے ہو، تو بس اب ہم ہوٹل جا رہے ہیں۔ راستے میں بہت زیادہ قافلے آئے ہوئے ہیں، یہ ایرانی تھا کہ عراقی قافلہ تھا، بٹ زداری کرتے ہوئے یہ لوگ مولا عباس کے حرم تک جا رہے تھے، راستے میں ملے ہمیں۔ ہمارا ہوٹل جو تھا نا مولا عباس کے حرم سے کوئی 3 کلومیٹر 300 میٹرز پہ تھا، تو مطلب اتنا دور نہیں تھا، ناٹ ایون 1 کلومیٹر، تو 300 میٹرز پہ تھا، تو مولا عباس کا حرم بہت نزدیک تھا۔ ہاں، مولا حسین کا حرم تھوڑا سا دور تھا، پر ویسے بھی ہم مولا عباس کے حرم سے سلام کرتے ہوئے پھر مولا حسین کے حرم جاتے ہیں، تو پھر مجھے اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ میں ہوٹل آ گئی، میں نے آپ کو بتایا تھا میں کس گروپ کے ساتھ جا رہی ہوں، اس گروپ کے ریویوز میں ساتھ ہی دیتی رہوں گی۔ ابھی اراؤنڈ 9:30 ہو رہے ہیں، میں ہوٹل آ گئی ہوں، اور ہمارا سامان یہاں پہ پہلے ہی پہنچ چکا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ میں پچھلے 20 منٹ سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، کیونکہ مجھے روم ابھی الاٹ نہیں ہوا۔ یہاں پہ کربلا میں ہمارے شیئرنگ میں رومز ہیں، پی جی پی گروپ کے ساتھ میں آئی ہوں کراچی سے، اور یہاں پہ 4 سے 5 لوگوں کو پی جی پی گروپ نے جو ایک روم دیا ہوا ہے، 4 سے 5 لیڈیز، 4 سے 5 جینٹس۔ تو کربلا میں ہمارا جو ہوٹل ہے وہ کمبائنڈ ہے، بس مجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہم نے ناشتہ کیا، تھوڑی سی دیر جو ہے میں نے ریسٹ کی، اور ہماری ابھی مجلس ہے دوسرے ہوٹل میں، جو دوسرا مطلب پی جے پی کی یہ گروپ ہے وہ دوسرے ہوٹل میں رکا ہوا ہے، تو اب ہم وہاں جا رہے ہیں۔ وہاں پہ مولانا بلال کاظمی مجلس پڑھیں گے، تو بس ہم جا رہے ہیں۔ آپ کو چیلم پہ نا کوئی راستہ خالی نہیں ملے گا جہاں پہ آپ کو مولا کی نیاز نہ دی جا رہی ہو، بہت نیاز، بہت سبیل راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہوٹل ہم سے اراؤنڈ 1 کلومیٹر ہے ڈسٹنس پہ، تو ہم وہاں جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے بیٹھ کے مجلس سنی۔ مولانا بلال کاظمی سے پہلے جو ہے اس سے پہلے جو مجلس تھی وہ علامہ نصرت بخاری کی تھی،
وہ مجلس ہم نے سنی ہے اور اب ہم لال صاحب کی مجلس سن رہے ہیں. اس کے بعد پھر فرحان علی وارث نوا خوانی کریں گے اور پھر ماتم داری ہوگی. پھر دیکھتے ہیں کہ ہم ہوٹل جا رہے ہیں یا روزے پہ جا رہے ہیں. بس پاس رہی چلو رہا ہے بہن میرا ہے ہر تو بے کفن ہے حسین بہن میرا ہے. ماتم سب میں ایک ساتھ کرنا ایک ساتھ اٹھے گا ماتم ایک ساتھ بھرپور ماتم ہوگا انشاءاللہ. جب رکیں گے تو ایک ساتھ ماتم اٹھے گا تو سب نے ایک ساتھ کرنا ہے حسین بہن میری ہے آئی تھی مدینے سے لے کر میں اپن بھرا گئے بھائی لوگوں نے میرا گھر لوٹ لیا بس پاس رہی کر بھائی یہاں تشنر تو رہا ہے بہن میرا ہے ارے تو بے کفن ہے حسین بہن میرا ہے. آواز بنانا یہ لو ہم ان کر پائیں گے سب کو یاد ہے انشاءاللہ. ماتم بھی کریں گے آواز نکال کر پڑھیں گے انشاءاللہ. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو مجلس یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. یہ ایک پی جی پی کا کیمپ ہے جو میڈیکل کیمپ ہوٹل کے اندر ہی تھا کیونکہ جو لوگ مشی سے آئے تھے ان کے پاؤں میں چھالے وغیرہ ہو گئے تھے. تو بس پھر اب ہم ویٹ کر رہے ہیں اپنی فرینڈ کا. اس کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ ہم روزے پہ جائیں گے. اگر رش نہ ہوا تو ہم اندر بھی چلے جائیں گے ادروائز پھر ہم ہوٹل پہ رہیں گے تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے کھانا وانا کھائیں گے اور پھر ہم لیٹ نائٹ ہم حرم چلے جائیں گے انشاءاللہ.